بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلال حسین اسلامک یوٹیوب چینل میں دوبارہ خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد بلال اور آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عظیم امتحانات کے متعلق بات کریں گے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ایک ہیں، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی عظیم امتحانات، صبر اور اللہ کی رضا کے لیے قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کے ہر امتحان نے اللہ کے ایمان، اخلاص اور اللہ کی محبت کو مزید نمایاں کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ان اہم امتحانات کا ذکر کریں گے، جنہوں نے آپ کی شخصیت کو تاریخ کا ایک روشن باب بنا دیا۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان حق کی تلاش تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جہاں بت پرستی عام تھی۔ آپ کے والد آج خود بت تراشتے تھے اور قوم بھی ان بتوں کی پوجا کرتی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل ان بے جان مجسموں کو دیکھ کر مطمئن نہ ہوا۔ آپ نے کائنات میں غور کیا، سورج، چاند اور ستاروں کو دیکھا تو ابتدا میں جب آپ نے سورج نکلا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ غروب ہوا تو کہا غروب ہونے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب آپ نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہے، پھر جب اسے بھی ڈوبتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ غروب ہونے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ستاروں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ آخر میں آپ نے اعلان کیا کہ میں یکسو ہو کر اسی ذات کی طرف رخ کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی آزمائش یہی تھی جس میں آپ نے عقل و بصیرت سے اللہ کی وحدانیت کو پہچان لیا۔ آپ کا دوسرا امتحان اپنی ہی قوم سے ٹکراؤ اور آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور بت پرستی سے منع کیا تو قوم نے ان کی مخالفت کی۔ ایک موقع پر آپ نے بتوں کو توڑ دیا اور ان کے بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی ڈال دی۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا تو آپ نے کہا یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہوگا، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ یہ جواب ان کی عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھا، مگر وہ پھر بھی حق کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا۔ یہ ایک زبردست معجزہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو محفوظ رکھا۔ یہ آزمائش ثابت کرتی ہے کہ جب بندہ اللہ پر کامل یقین رکھتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تیسرا امتحان ان کی ہجرت کا واقعہ ہے۔ قوم کی شدید مخالفت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی اور مختلف علاقوں میں اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ یہ ہجرت اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کی گئی تھی اور اس میں بے پناہ صبر اور استقامت کی ضرورت تھی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ آپ کا چوتھا امتحان حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی بے آب و گیار میں چھوڑنا یعنی کہ مکہ کی آبادی میں چھوڑنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی دوسری زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بنجر وادی میں چھوڑ آئیں۔ وہاں نہ پانی تھا، نہ کھانے پینے کا کوئی ذریعہ۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں ہاں میں سر ہلایا۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا،
यहाँ हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी एक अजीम इम्तिहान से गुजरना पड़ा। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी तो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम पानी की तलाश में सफा और मरवा के दरमियान दौड़ी और अल्लाह ताला ने मौजज़ाना तौर पर जमजम का चश्मा जारी कर दिया। यह आजमाइश आज भी हज के दौरान सही की शक्ल में याद की जाती है। दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का 5वां और सबसे बड़ा इम्तिहान बेटे की कुर्बानी थी। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाया कि वो अपने बेटे हजरत इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। जब उन्होंने अपने बेटे को इस बारे में बताया तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा जान, जो हुक्म मिला है इसे पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये एक इंतहाई आजमाइश थी। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे को पेशानी के बल लेटाकर कुर्बानी के लिए छुरी चलाने का इरादा किया तो अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, जो जन्नत से एक दुम्बा लेकर आए और कहा, ऐ इब्राहिम, तुमने ख्वाब सच कर दिखाया। बेशक हम नेक लोगों को इसी तरह आजमाते हैं। ये कुर्बानी दरअसल अल्लाह के हुक्म पर मुकम्मल सरे तस्लीम खम करने का मजहर था और आज भी ईद उल अजहा के मौका पर दुनिया के मुसलमान इस अजीम कुर्बानी की याद में जानवर कुर्बान करते हैं। दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइशें हमें ये पैगाम देती हैं कि हमें जिंदगी में सब्र, तवक्कल, अल्लाह की मोहब्बत और अतात का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इन इम्तहानात हमें सिखाते हैं कि जब बंदा अल्लाह की रजा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हो जाए तो अल्लाह इसे बेमिसाल दर्जात अता करता है। इनकी कहानी हमें हिम्मत, इस्तकामत और यकीन की रोशनी में जिंदगी गुजारने का सबक देती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।